عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم من البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر ألا إلى الله ترجع الأمور. تھکے ہوئے ہو یا سوچ میں ہو؟ بہت ثبوت مل گیا کہ آپ واقعی بیدار ہیں. بہرحال فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان سب کے سب مل کر اسلام میں داخل ہو جاؤ. پہلے بڑی اثر سے گزر گئی ہے نا عجیب بات. کہہ رہا ہے مومن سے کہ مسلمان ہو جا. آیت ہے، روایت کا تو سہارا ہی نہیں لیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سب کے سب با جماعت مل کر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خبردار شیطان کی نقش قدم پہ نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم من البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. اور یہ بھی جان لو کہ اگر کھلی کھلی دلیلوں کے آنے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ صاحب غلبہ بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. یہ دو باتیں مومنین سے کر کے سکرین شاہ جی پھر رسول سے کہہ رہا ہے هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ. کیا یہ لوگ اس دن کے انتظار میں ہیں جب اللہ بادلوں میں سوار ہو کے آئے گا؟ دوسرے محلے والوں ٹھیک ہو؟ انتخاب لگتا ہے تمہارا یہ پنڈال بھی چھوٹا ہو کے جائے گا. خیر، هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ بادلوں میں سوار ہو کے آئے، والملائکہ فرشتے ساتھ آئیں، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے. سارے امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. بس ترجمہ ختم ہو گیا. اب اگر آپ کے مزاج اجازت دیں تو میں چار باتیں کر لوں. کہے کس سے رہا ہے خضر خان؟ مومن سے. پیر بہادر سلطان مومن سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. علماء یہ تو بڑی عجیب بات نہیں. میں اگر کہوں بی اے والوں جب تک ایف اے کا پرچہ نہ دے لو کمرہ امتحان سے باہر نہ جانا. کہو گے سچیا گئے ہو تجھے کیا گیا ہے، ایف اے کر کے ہی تو بی اے میں آئے ہیں. تو پھر پچھلے محلے والے تھکے تھکے دوستو، اللہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے اسلام پہلے ہے ایمان بعد میں ہے، اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے سارے مسلمان ہو جاؤ. اللہ
سمجھ میں آ رہی بات بچوں؟ یہ نذیر شاہ پھر کیا چکر ہے؟ باتیں دو ہیں، یا تو پھر اس قرآن کی صداقت پہ انگشت نمائی کر کے کفر کا تمغہ جرت سینے پہ سجا لیا جائے، یا مانے بغیر چارہ نہیں۔ اسلام دو ہے، ایک ایمان سے پہلے ہے، ایک ایمان کے بعد ہے۔ ابھی جناب اللہ ٹھیک ہے؟ ایک اسلام ایمان سے پہلے، حضرت کلیم شاہ جی ایک اسلام ایمان کے بعد، اسی کا قرض دینا ہے۔ میں مزید واضح کروں، بچے بھی سمجھے۔ بچوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، اور علی ولی اللہ ایمان ہے۔ اور اب کہہ کس سے رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان کون ہے؟ یہ بھی میں یاد دلاؤں۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ مائندے کی زبان نے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی ایمان نہیں، کل ایمان، کل ایمان۔ جہاں محمد کی زبان نے کہہ دیا کل ایمان، کچھ بچا؟ اب اگر کہا جائے کل سامعین آ گئے، اگر ایک بچہ بھی باہر ہے تو کل نہیں ہے۔ اب ایسا کریں جی انتخاب کہہ رسول رہا ہے، علی کل ایمان ہے۔ اب پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے، کس کا چہرہ بہار لانے والا ہے، اور کس کے ہاں نحوست کا مردار برسنے والا ہے۔ میں کہنے لگا ہوں اگر کل ایمان علی ہے تو پھر ایمان جس کو بھی چاہیے، چاہے غضنفر کو یا آدم کو، سوالی علی کا بننا پڑے گا۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ اچھا، اب جب یہاں پر کل ایمان علی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو میں غدیری ترجمہ کروں، اے علی والو سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام کوئی ایسا اسلام ہے جو علی والے پہ قرض ہے۔ کیونکہ جو اسلام زمانہ سمجھتا ہے وہ تو پہلے لائے پھر مومن بنے۔ نہیں، امجد میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ میرے سامعین کو مزید یقین ہو جائے کہ اسلام پہلے ایمان بعد میں۔ پڑھوں سورہ حجرات، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے میرے حبیب، یہ عرب کے دیہاتی بدو
آپ سے کہہ رہے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اب تسلی ہو گئی کہ اسلام پہلے، ایمان بعد میں، اور کہ ایمان والوں سے رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے علی والا بھی اس وقت تک مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک وہ اسلام نہ لے آئے۔ اللہ اللہ اکبر۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں پھر یہ تو میری لڑک پن سے عادت ہے کہ حیران ہونے والوں کو کچھ اور حیران کر دیتا ہوں۔ بات اس سے بھی خضر خان غلام باس آگے کی ہے۔ پھر بعد السلام صاحب سلطان ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، بڑھائیں۔ سورہ آل عمران، کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ جیسا کہ متقی بننے کا حق ہے۔ اب تو بات ایمان سے بھی آگے چلی گئی۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور جاگنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اب پتہ نہیں میرے سامنے سوچ کے بیمار کتنے ہیں اور خریدار کتنے ہیں۔ اب اس سے شکلین شاہ جی دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے مسلم بنا، مومن بنا، پھر متقی بنا، پھر اس اسلام کا قرض باقی ہے۔ وہ آیت یہی کہہ رہی ہے نا، متقی ہو جاؤ جیسا کہ حق ہے تقوی کا، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ مرنا اس وقت تک، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ۔ پہلی بات انتخاب آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ مومن اپنی مرضی سے مرتا ہے، ورنہ اللہ یہ کیوں کہتا اس وقت تک نہ مرنا۔ پیچھے مالے والوں بیکار دینے آئے ہو یا سننے؟ یا تو یہی کہہ دیتا کہ موت سے پہلے پہلے مسلمان ہو جانا، نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے، خبردار نہ مرنا اس وقت تک۔ جیسے میں کہوں مجمع سے اس وقت تک نہ جانا، اختیار میں ہے نا، تو اللہ بھی مومن سے کہہ رہا ہے اس وقت تک نہ مرنا۔ معلوم ہوتا ہے مومن مرتا اختیار سے ہے، مومن کو موت نہیں مارتی، کیونکہ مومن کے دل میں رہتا وہ ہے جو کہتے ہیں انا ممیت الموت، میں موت کو مارنے والا ہوں۔ كل إيمان يكذب نار
ایک تو یہ درس دی آیت نے، اور دوسرا کیا کہ تقوی کے بعد بھی، یعنی متقی ہونے کے بعد، متقین سے کہہ رہا ہے. اور یہ میں کل رات تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم ہی صرف کہتے ہو بھائی امام المتقین. ایسے ہی ہے نا، یعنی چار دانگ عالم پھر کے دیکھ لو، زاہد سلطان، صاحب سلطان، داد سلطان، سوائے شیعوں کے کوئی نہیں کہہ سکا اپنے امام کو متقین کا امام. تو اب متقین سے اللہ کہہ رہا ہے مسلمان ہو کے مرنا ہے. چل ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہ کس وقت کہتے ہو تم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین؟ اذان میں؟ اذان دے کے پھر سو جاتے ہو؟ نہیں، پھر کیا کرتے ہو؟ پکی بات ہے، نماز پڑھتے ہو. تو پھر معلوم ہوا چونکہ اللہ متقین سے کہہ رہا ہے مسلمان ہو جاؤ، معلوم ہوتا ہے اذان کے بعد جو کام کرنا ہے اس اسلام کا قرض اس میں اتارنا ہے. اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے. اللہ پلے پڑ رہی میری بات یا نہیں؟ میری نماز میں وہ قرض اتارنا ہے، وہ اترے گا تو اللہ مسلم مانے گا ورنہ نہیں. ایک نعرہ بھی شاہ نجفی شایان شاہ نہیں لگا، ایک بھی. ایک اور آیت پڑھو.